أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ 15 آیتوں کے اندر احکامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج کی اس آیت کے اندر 15واں حکم چل رہا ہے، اور 15واں حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان چونکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے تو وہ صرف عبادات کے اندر، تجارات کے اندر، معاشرت کے اندر، معاملات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نہیں، بلکہ اپنی چال چلن، اپنی لباس، اپنی وضاقتہ، اپنا اوڑھنا بچھونا، سب میں حکم الہی کا پابند ہے۔ لہٰذا اپنی چال چلن ایسی رکھیے کہ ایسا نہ لگے کہ زمین کے اندر آپ خرامہ مٹک کر چل رہے ہیں۔ تکبر کی چال چلنا اس آیت کی روح سے حرام اور منع ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی سے بڑا سمجھنا اور اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھنا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ لہذا تکبر کی تعریف میں نے کیا کی کہ دل میں اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی سے بڑا سمجھنا یا اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ جو تعریف میں نے کی ہے تکبر کی، اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ کہنا حضرت جی میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں، تو کیا خیال ہے؟ آدمی بولے گا نہیں یار یہ کتنی عاجزی دکھا رہا ہے، جس میں تو تکبر ہے ہی نہیں۔ لیکن عموماً ایسے لوگوں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تعریف میں نے تکبر کی کہ تعلق ادھر سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ اس کے قرائن ہیں، علامات، ہنٹس ہیں تکبر کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اپنے آپ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم خبثت نفسی، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہا کرے کہ میرا جی عجیب خبیث ہو گیا ہے، میں عجیب ہو گیا ہوں، میرا دل میلا ہو گیا ہے۔ اس قسم کے الفاظ نہ کہا کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا مکرم اور معزز اور احترام والی شخصیت بنائی ہے انسان کی، تو وہ کیوں اپنے آپ کو خام کے اندر خبیث کہتا ہے، اپنے آپ کو کمتر کہتا ہے؟ ہرگز۔ ایک ہے گنہگار اپنے آپ کو بولنا، اور ایک ہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا۔ جو چیز آپ سمجھتے ہوں ضروری نہیں آپ زبان پر لائیں۔ چند دن پہلے ایک ساتھی جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، پہلی بات تو گنہگار سب ہے، آپ کو لگتا ہے آپ ہیں لیکن باقی سبھی گنہگار ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنا تکبر توڑنے کے لیے یا سامنے والے کو عزت دینے کے لیے یہ بولتا ہے کہ بھئی میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن در حقیقت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ اگر ہے گنہگار تو دوسروں کو بتاتا کیوں ہے؟ آپ کی نماز نکل گئی فجر کی، اب آپ مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہر راہ چلتا بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کی فجر کی نماز نکل گئی، تو کیوں اپنے گناہ کے اوپر گواہ بنا رہے ہو بھائی؟ کسی اور مسجد میں چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ اب صوفی صاحب کھڑے ہو گئے عصر کی نماز کے بعد اپنی نماز قضا کرنے کے لیے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساری مسجد دیکھ رہی ہے کہ نفل تو پڑھ نہیں سکتا، تو یقیناً اپنی نماز قضا کر رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ گناہ پر گواہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ پر گواہ بنانا۔ تو گناہ پر گواہ بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ہے تکبر کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے ہرگز کہ بھئی اپنے آپ کو بدتر بولے، اپنے آپ کو کمزور بولے، بلکہ یہ کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے،
حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر توڑنے کا ایک ہیلا لکھا ہے، وہ یہ کہ دن کے اندر کم سے کم ایک بار، حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو جب موقع لگے آپ یہ کام کر لیں کہ دن کے اندر کم سے کم ایک بار یہ بات سوچیں کہ اس دنیا کے اندر اس وقت جتنے مسلمان آباد ہیں، میں ان تمام مسلمانوں کو اپنے سے اوپر اور اپنے آپ کو ان تمام مسلمانوں کو سے کمتر سمجھتا ہوں، اور اس وقت دنیا کے اندر اس زمین کی دھرتی پر جتنے انسان آباد ہیں، میں ان سب کے اندر اپنے آپ کو ان تمام انسانوں سے مستقبل کے اندر کمتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ مستقبل کی قید اس لیے کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس فی الحال تو ایمان کا خزانہ ہے، تو ہم کافر کو اپنے سے اوپر کا درجہ تو نہیں دے سکتے، لیکن مستقبل کے اعتبار سے کہ کل کلا اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی حقیقت اور خزانہ دل سے نکل گیا، پھر تو آدمی کافر کیا، پھر تو آدمی کتے اور خنزیر سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ کا مراقبہ ہے، لیکن کہنا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھیے گا، کہنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، دل میں یہ حقیقت پیدا کرنی ہے کہ یار میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، یہ بندہ تو بڑا اللہ کا ولی آدمی ہے۔ جب دل کے اندر یہ بات ہوگی نا تو پھر یہ بات نہیں آئے گی کہ یار فلانے بندے کی تو داڑھی نہیں ہے، ہم نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تو گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں داڑھی منڈے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی دیکھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے والا نہ رکھنے والا کوئی کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، نہیں، وہ فسق ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے داڑھی منڈانا یا داڑھی چھوڑنا، لیکن اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھنا کہ فلانے کا نہیں ہے میرا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی علامات ہیں کہ جس سے تکبر کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں، لوگ نماز کے اندر اوپر کرتے ہیں، تو یہ پوری زندگی کا عمل ہے، چلتے پھرتے شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے۔ سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک رہے، جیسے عموماً ہمارے صوفی حضرات کی ہوتی ہے، یہ سب سے بہتر درجہ ہے۔ اس سے کم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اور ٹخنوں سے نیچے چھلکی، یہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین افراد ایسے لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان پر رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان تین آدمیوں پر قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کون لوگ؟ پہلا فرمایا المسبل ازارہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا، گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا۔ ملحدین، کمیونسٹ اور منکرین اور ہمارا برائے نام دانشور طبقہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت اپنی شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے جب آپ کی تکبر کی نیت ہو۔ میرے بھائی، جب عمل ہی غلط ہے نا تو نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دلیل میں دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، آپ نے خود تکبر کی نیت لگائی۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر خیلا ہے تکبر کی، باقی ساری حدیث ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ساری حدیثیں مطلق ہے، کوئی تکبر کی نیت نہیں۔ لہذا شلوار ٹخنوں سے، پاجامہ پینٹ جو بھی نیچے کا تہبند ہے یا جبہ ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھنا اس وعید کے زمرے میں آتا ہے، چاہے آپ کی نیت ہو یہ چاہے نہ۔ اور مسلمان کو جتنی یہ وعیدیں پتہ لگ رہی ہیں اس کی شلوار پاجامہ اتنا زیادہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب تو اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ، دیندار آدمی کہتا ہے، مجھے خود کہتا ہے کہ جب وہ ویسے تو ہم اوپر رکھتے ہیں لیکن جب باس کے کمرے میں جانا ہوتا ہے نا تو پھر ہم تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں، پھر جب اوپر آتے تو کر لیتے ہیں۔ اچھا ہوگا کیا اس سے؟ اس کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، معیار بنا لیا، اچھا لگتا ہے۔ اور خواتین کے لیے کہا گیا کہ آپ کا پاؤں نہ دکھے، اور خواتین کے پاجامے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، سکڑتے چلے جا رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب انسان شریعت سے بغاوت کرتا ہے تو ہر الٹی چیز کے اندر سیدھ دکھتی ہے اور سیدھ میں الٹی دکھتی ہے۔
لہذا شریعت کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ خود اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو تکبر کی راہ سے بچا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ فہو فی عینہ صغیر وفی اعین الناس کبیر، اپنی آنکھوں میں سمجھتا ہے یار میں تو عجیب چھوٹا سا آدمی ہوں، ان لوگ اس کو بولتے ہیں یار یہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اور ومن تکبر، جو تکبر اختیار کرتا ہے، خذلہ اللہ، اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ فہو فی عینہ کبیر، وہ اپنی آنکھوں میں بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا چنگیز خان، ترم خان اور سیٹھ صاحب ہے، لیکن وفی اعین الناس صغیر، لوگوں کی آنکھوں میں بالکل بدتر اور کچرا ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا اہون علیہم من کلب او خنزیر، لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر جیسی حیثیت بھی اس کی نہیں ہوتی۔ لہذا تواضع، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا اس آیت کی روح کے اندر ہم کو بتایا گیا۔ ولا تمشی، مت چلیے، فی الارض، زمین کے اندر، مرحن، مٹک مٹک کر، تکبر کی نیت سے۔ انک لن تخرق الارض، بلا شبہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، یعنی زمین کے اوپر ایسے ایسے چلنا جیسے ہاتھ کھول کر آدمی میدان جنگ میں چلتا ہے یا اپنا بھرم دکھانے کے لیے، اور اس قسم کی چال چلنے کو قرآن کہہ رہا ہے دو ہی باتیں، یا تو تمہارا یہ خیال ہے کہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ہرگز ایسی بات نہیں، یا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا قد کاٹ اتنا ہے کہ تم پہاڑوں سے اوپر جا سکتے ہو، تو ایسی بھی بات نہیں۔ انک لن تخرق الارض، نہ تم ہرگز زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے۔ ولا تمشی، مت چلیے، فی الارض، زمین میں، مرحن، تکبر کی نیت سے، اکڑ اکڑ کر۔ انک لن تخرق الارض، بلا شبہ ہرگز تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے۔ کل ذالک، یہ سارے کام، کان سیئہ، برے ہیں، کل ذالک، یہ سارے کام، کان سیئہ، برے ہیں، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسند ہیں۔ یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پر والدین کے حقوق ادا کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ والدین کو تکلیف دینا۔ تو جو بھی اس قسم کے تکلیف دہ کام ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے رب کے نزدیک بڑے ناپسند ہیں۔ گویا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کو، غریبوں کے، مسافر کے حقوق ادا نہ کرنا، فضول خرچی کرنا، اتنے سخی بن جانا کہ پوری چادر ہی پھیلا دو، اور اتنے کنجوس بن جانا کہ بالکل اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر بالکل بخیل بن جاؤ، اور اپنی اولاد کو قتل کرنا، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر، زنا یا زنا والے اعمال کے قریب جانا، کسی انسانی جان کو قتل کرنا، یتیم کے مال کے قریب جانا، عہد کی پاسداری نہ کرنا، وزن کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو وہاں پر اپنے آپ کو تحقیق کا ماہر سمجھنا، اور تکبر کی نیت سے اکڑ اکڑ کر زمین میں چلنا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک، یہ سارے کام تیرے رب کے نزدیک، یہ سارے کام برے ہیں، عند ربک مکروہا، اور تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ ہے جس کی طرف وحی کیا آپ کے رب نے، من الحکمت، حکمت بری باتوں میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بنانا اللہ کے ساتھ ایک اور شریک، فتلقا، کہ پھر ڈال دیا جائے گا تمہیں، فی جہنم، جہنم کے اندر، ملومن، الزام لگا کر، ملامت کر کے، مدحورن، دھکے دے کر۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ ہے وہ جو وحی کی تمہاری طرف تمہارے رب نے، من الحکمت، حکمت بھری باتوں میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، لہذا مت بنانا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک، فتلقا، ورنہ ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم کے اندر، ملومن، الزام لگا کر، ملامت کرتے ہوئے، مدحورا، دھتکار کر، دھکے دے کر۔ اب کافروں کے اس عقائد کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے
فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں عجیب بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور دوسری بات اگر اللہ کی یہاں اولاد بنانی تھی تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ تمہارے رب نے تم کو بیٹے دیے ہیں اور خود اپنے لیے بیٹیاں فرشتوں کو بنا لی ہیں۔ تم کیسی کیسی بڑی بے ڈھنگی باتیں کرتے ہو۔ ہونا تو یہی چاہیے، جب بیٹیاں تم کو خود کو اچھی نہیں لگتی تو تم اپنے رب کے لیے کیسے تجویز کر لیتے ہو؟ رب تو بڑا ہے، ذات اس کی بڑی ہے، اس بڑے ہونے کو تو تم بھی مانتے ہو، لیکن جب اس بڑے ہونے کو تم مانتے ہو تو اس کے لیے ایسی چیز تجویز کرتے ہو جس کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، یعنی بیٹیاں، اور کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ افاصفاکم ربکم، کیا چن لیے تمہارے رب نے بالبنین بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں، انکم لتقولون، بلا شبہ تم کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی اور بھاری بات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کے اندر ہم نے ان کو پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے، یعنی بار بار اس معاملے کو، اللہ کی وحدانیت کو، حضور کی رسالت کو قرآن مجید میں پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے، یعنی تکرار جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ بار بار ایک مضمون کا اعادہ ہوتا ہے، یہ اس لیے لیذکروا، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ نصیحت قرآن ان کے پاس آئے تو ان کے عقیدہ توحید میں زیادتی ہو جائے، لیکن اللہ فرما دے وما یزیدہم، ان کے زیادتی نہیں ہوئی، الا نفورا، مگر عقیدہ توحید سے بھاگنے کے اندر، یعنی وہ عقیدہ توحید سے اور دور ہو گئے۔ دلائل مل رہے ہیں عقیدہ توحید پر آنے کے، لیکن یہی دلائل سن کر وہ عقیدہ توحید سے مزید بدک رہے اور مزید بھاگے چلے جا رہے ہیں، مزید نفرت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیے تمہارے لیے تمہارے رب نے بالبنین بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بلا شبہ تم بڑی بات کہتے ہو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تحقیق ہم نے اس قرآن میں مضامین پھیر پھیر کر بیان کر دیے، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور زیادہ نہیں ہوا ان کا مگر عقیدہ توحید سے مزید نفرت کرنا۔ آگے عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک ملک ہے، اس کے اندر چلانے والا جو بڑا ہے، سربراہ مملکت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں، چلانے والے دو ہوئے تو نیچے والے بولیں گے بھائی ہم کس کی مانیں، آپ کہتے ہو آپ کی مانیں، یہ کہتا ہے میری مانیں، کس کی مانیں؟ گھر جو مٹی کے بنے ہوئے مکان ہیں، ان کے اندر اخلاقی اور تربیت کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ مرد ہو، گھر کا سربراہ مرد، گھر میں کس کی چلے؟ مرد کی چلے۔ ہمارا ایک رواج بن گیا کہ بس اب تو وزیر داخلہ چلاتی ہے، ہم تو نہیں چلاتے، وزیر داخلہ برائے گھریلو امور ہی گھر چلاتی، گھر کا سربراہ یہ مرد ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جو ہمارے ایک مشہور طبقہ ہے، عورت کے برابری کے حقوق دینے کے چکر میں عورت کو مرد کے برابر کر دیا، اس کو کوئی کیا دلیلیں دیتا ہے؟ ہمارے لیے تو قرآن کی دلیل کافی ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پر حاکم، ختم ہو گئی بات۔ اب کوئی عورت کہے کہ نہیں میں اپنے شوہر پر حکومت کروں گی تو قرآن کی شروع کی آیت سے حرام، انتظامی طور پر الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، بلکہ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے، لہذا گھر کا سربراہ مرد ہے۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں گھر تو کی بڑی میں ہوں، میری بات مانی جائے گی، تو بچے پھر آ کے کنفیوز ہوتے ہیں، بولتے ہیں مفتی صاحب ہم کیا کریں، اماں بولتی یہ کرو اور ابا بولتے ہیں یہ کرو، ہم پریشان ہیں۔ پریشانی کس لیے ہے کہ گھر کے دو سربراہ ہوں۔ جس کمپنیوں کے اندر
دو ڈائریکٹر ہیں تو جو وہاں پر کام کرنے والے اسٹاف ممبر ہیں وہ کہتے ہیں ہم کس کی مانیں؟ آپ کہتے ہو کہ یہ کریں، آپ کے جانے کے بعد فلانا آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کریں، ہم کس کی مانیں؟ تو جب دنیا کے اندر تم اتنے انتظامی معاملات کو سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر اس زمین کے اندر اور اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ بھائی آج بارش کر دو، دوسرا خدا کہتا ہے یار آج فلانا بیمار ہے آج نہ کرو، تو کیا لگتا ہے یہ دنیا کا نظام صحیح چل سکتا تھا؟ ایک خدا کہتا آج سردی ہوگی، ایک کہتا گرمی ہوگی، ایک خدا کہتا کہ آج خوشحالی بھیجنی ہے، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں آج ان لوگوں نے گناہ زیادہ کیے بدحالی بھیجنی ہے۔ تو جب خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین کا نظام بالکل ختم ملیامیٹ ہو جاتا، ایک کہتا رزق دینا، ایک کہتا نہیں دینا، ایک کہتا روزی دینی، ایک کہتا نہیں دینی۔ اور جب تم دنیا کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہے اور سمجھ رہے ہو تو نظام دنیا کا تو اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ اگر وہ ہو بہو اپنے کمال اور آفتابی کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا ہے تو یقیناً وہ ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لو کان معہ آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے، کما یقولون جیسے وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ چڑھ جاتے عرش والے کی طرف کوئی راستہ بنا کر، وہ چڑھ جاتے عرش والے کی طرف راستہ بنا کر۔ یہ آیت کیا ہے؟ کما یقولون اذا قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون الی ذی العرش سبیلا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لو کان معہ آلہہ، اگر اس خدا کے ساتھ اور خدا ہوتے، کما یقولون جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا تو وہ خدا چڑھ جاتے، یعنی جو باطل خدا ہے وہ چڑھ جاتے راستہ ڈھونڈتے، الی ذی العرش عرش والے کی طرف سبیلا راستے بنا کر، یعنی اور خدا اصل خدا کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یقولون جیسے کہ یہ کافر کہتے ہیں، علوا کبیرہ بہت بڑی بلندی۔ سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یقولون جیسے کہ یہ کافر کہتے ہیں، علوا کبیرہ بہت بڑی بلندی۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لو کان معہ آلہہ اگر اللہ کے ساتھ مزید خدا ہوتے، کما یقولون جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا تو وہ ڈھونڈ لیتے عرش والے کی طرف مزید راستہ۔ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور وتعالی اور برتر ہے بلند ہے، عما یقولون جیسے کہ وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ واضح برترین۔ تسبح لہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور ساتوں زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے۔ اللہ کے لیے ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم اللہ کی اس پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم اس پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا بلا شبہ اللہ بردبار ہے، غفورا معاف کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا ایک تو وجود میرا اور آپ کا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، اور ایک وجود جمادات کا ہے۔ اب سائنسدانوں نے درختوں کے اندر اور خاص کر کھجوروں میں، پپیتے کے درخت میں انسانی حیات کے بقدر کچھ زندگی کو تسلیم کر لیا ہے کہ درخت بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں، ہوا لیتے بھی ہیں اور ہوا چھوڑتے بھی ہیں، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اب تو سائنسدانوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں،
دیکھیں قرآن نے لفظ کہا وَإِم مِّن شَيْءٍ، من آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا کہ حروف جار میں سے، حروف جارہ میں سے من ہے، جبھی شیء مجرور ہے یعنی اس پر کسرہ ہے، تو حروف جار میں سے جو من ہے یہ بعض اوقات من تبعیضیہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایک چیز۔ وَإِم مِّن شَيْءٍ، دنیا میں جتنی جتنی چیزیں ہیں، پھر شیئن کا لفظ معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ نکیرہ ہے۔ نکیرہ کا معنی جو کچھ ہے۔ وَإِم مِّن شَيْءٍ، اس روئے زمین کی دھرتی پر جو کچھ بھی ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا۔ تو صرف میں اور آپ اللہ کی پاکی بیان نہیں کر رہے، بلکہ پہاڑ، زمین کا ذرہ، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ معدنیات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسانیات ہوں، سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی یہ خالی سمجھانے کے لیے ہے، ان کی زبان نہیں ہے، یہ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اگر یہ سمجھانے کے لیے بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں کرتے قرآن میں؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ، ان کے آس پاس سارے پرندے ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ آپ کو غلط فہمی ہے، پہاڑ ذکر نہیں کرتے تھے، وہ آواز بازگش تھی۔ آواز بازگش سمجھتے ہیں؟ ایکو، ہاں ایکو، کہ جیسے ایکو ہوتا ہے، آدمی کرتا ہے تو اس کی آواز چاروں طرف سے جو ایک آواز کا نظام ہے کہ کہیں سے جائے گی ٹکرا کر واپس آئے گی، یہ وہ نظام ہے۔ تو بھائی اگر وہ نظام ہوتا تو اللہ کیا معجزے کی جگہ پر اس کو بتاتے قرآن میں؟ یہ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اسپیکر کے اوپر ایکو لگا دے تو میں آپ کو اس سے اچھی کر کے بتا سکتا ہوں، بھائی ایکو لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ معجزے کی جگہ پر ذکر کر رہے تو وہ آواز بازگش نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقتاً معجزہ ہے کہ پہاڑ اور جتنے پرندے ہوتے تھے سب مل کر حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، گویا اجتماعی ذکر ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سب ذکر کر رہے ہیں اور یہ باطنی ذکر، یہ بات غلط ہے۔ حقیقتاً ذکر کر رہے ہیں، یعنی ان کی اپنی زبان ہے، اور بعض اوقات انسان دیکھتا ہے۔ خصائص کبریٰ کے اندر ہم نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کنکریوں نے نہیں کہا، اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لوگ کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، بھائی لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوئی، اللہ کے خوف سے پہاڑ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف تو اس وقت پہاڑوں کو ملے گا نا جب ان کے اندر کوئی حیات ہوگی، کوئی احساسات اور جذبات ان کے ہوں گے۔ اگر یہ کہیں نہیں پہاڑ صرف جمادات ہے تو یہ جمادات میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے یہ بھی تسبیح بولتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جب مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی یہاں اولاد ہے تو یہ ایسی بے ڈھنگی بات کہتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اس غلط نظریے کی وجہ سے، اور وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور یہ لوگ اس میں گر جائیں، اور آگے فرمایا وتخر الجبال ہدا، پہاڑ خوف کی وجہ سے چورا چورا ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولد، اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے، اس کا کیا مطلب؟ پہاڑوں نے کچھ سنا ہوگا تو ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کے اوپر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بعض اوقات ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضور کا کہ جب حضور کھانے کے صحابہ حضور کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کھانے کی تسبیح خود سنا کرتے تھے کہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر۔ لہٰذا اس زمین کی دھرتی پر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر۔ آپ کو آواز نہیں آتی تو قرآن نے تو صاف کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہاں تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر ہم نے اتنا اختیار ہی نہ دیا۔ ایک بندہ ہے وہ کہے کہ یار یہ آج جو ہے نا سورج کے اندر مجھے روشنی نہیں دکھ رہی، تو سامنے والا اس سے کہے گا حضرت آپ کی آنکھیں بند ہوں گی ورنہ پوری دنیا کو دکھ رہی ہیں۔ یا کوئی شخص زمین کے تہخانوں کے اندر چلا جائے، کواڑ بند کر لے اور پرنالوں کے سوراخ بھی بند کر دے، چھت بھی بند کر دے، انتہائی تہخانے میں چلا جائے، آنکھیں بند کر لے اور کہے مجھے آفتاب کی روشنی نہیں دیکھتی، تو کیا کہا جائے گا کہ آفتاب آج روشن نہیں؟
یہ چیزیں اتنی بدیہی ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تسبیحات بیان کرتی ہے لیکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. انہ کان حلیما، بلا شبہ اللہ بردبار ہے، غفورا معاف کرنے والا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمین، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بلا شبہ اللہ بردبار معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ جمادات، وہ پہاڑ، وہ زمین، وہ پھل بوٹے اس کی گواہی دیں گے. اور حاجی کے لیے آیا کہ حاجی جب تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اور اس کا تلبیہ، یہ پہاڑ، یہ نباتات سب اس کے تلبیہ کی گواہی، ایمان کی گواہی قیامت کے دن دیں گے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ جب حضور اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا. اتنے زیادہ ہمارے پاس معجزات کی صورت میں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ تو بالکل ایویں ہی ہے، بس خالی پڑھی ہوئی چیزیں. یہ پڑھی ہوئی چیزیں نہیں، یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین، تو ہم نے بنا دیا آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم نے رکھ دیے ان کے دلوں پر پردہ، ان یفقہوا، تاکہ وہ بات کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ بیان کرتے ہیں اپنے رب کا تذکرہ قرآن کے اندر، اکیلے رب کا، وَلَّوْ، تو یہ کافر پیٹ پھیر کے، وَلَّوْ بھاگ جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، یہ کافر پیٹ پھیر کر، نفورا، بھاگ جانا. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ آپ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب، جسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، سورۃ تبت کہتے ہیں، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی، تو ابو لہب کی یہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آ گئی کہ آپ نے میری بارے میں غلط بات کی ہے اور آپ کا قرآن ہجو کرتا ہے میری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ عورت انتہائی بد زبان ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے ورنہ یہ آپ کے ساتھ غلط بات کرے گی، بدتمیزی کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے، یہ آئے گی تو مجھے دیکھ نہ سکے گی. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ عورت قریب پہنچی تو ابو بکر اور حضور ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر سے یہ عورت کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے بولے، تمہارا کیا کام ہے؟ بولا، وہ میری ہجو بیان کرتا ہے، وہ اپنے قرآن کے ذریعے سے میرے کو ذلیل کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے تو تمہاری کوئی ذلت بیان نہیں کی، اس کو قرآن کی آیات ہے، وحی الہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تم بھی اس کے ماننے والوں میں سے. ابو بکر وہ کہنے لگی کہ تم بھی حضور کے ماننے والوں میں سے، لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں. اس کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، تو ہم نے بنا دیا آپ کے، وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کے درمیان جو آخرت کے معاملے پر یقین نہیں رکھتے، کیا بنا دیا؟ حجاباً مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ. لہذا اگر کسی معاملے کے اندر کسی سے چھپنا ہو تو علماء نے اس کے یہ آیت بطور وظیفہ لکھی ہے. یہ آیت، یا اسی طریقے سے سورہ یاسین کی جو آیتیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر فہم لا یبصرون تک، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، یہ والی آیت اور وہ آیت بطور وظیفہ لکھی ہے کسی معاملے سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا کسی خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. ان آیتوں کا اس یقین کے ساتھ ورد کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بظاہر دیکھے گا بھی، لیکن اس کے اثر سے اور اس کے خوف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے رکھ دیے ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوا، تاکہ وہ بات سمجھ نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں دین کی بات اثر نہیں ہو رہی. اصل بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے.
تاکہ نصیحت ان کو اثر ہی نہ کرے، اور ان کے کانوں کے اندر اتنے بوجھ رکھ دیا ہے کہ ان کو اثر، ان پر نصیحت کارگر اور اثر ثابت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں، فی القرآن، قرآن کے اندر، وحدہ، اکیلے رب کا، وَلَّوْا، وہ بھاگ جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پیٹ پھیر کر، نُفُورًا، بھاگنا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون، جو وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون، بما یستمعون، آگے نہیں، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون، نہیں الیک، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ سنتے ہیں اور جس مقصد کے لیے سنتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ، جس سبب سے یہ قرآن سنتے ہیں، یعنی قرآن سننے کا ذریعہ وہ یہ نہیں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن کے اندر کوئی موقع ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی غلطی یا کجروی نکال لی جائے۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بما یستمعون، جس سبب سے وہ قرآن سنتے ہیں، بہ اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب قرآن سننے کے بعد وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب وہ قرآن جس سبب سے سنتے ہیں ہم کو وہ بھی پتہ ہے، اور جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے، اور تو اور جب قرآن سننے کے بعد وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ سرگوشی کیا ہے؟ إِن يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اذ یقول الظالمون، کہ گنہگار پھر آپس میں کہنے لگتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو بات مان رہے ہو ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا ہے، یعنی تم اس بندے کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ پہلے قرآن سننے کا ذریعہ غلط، مقصد غلط، پھر مقصد غلط کے بعد سننا غلط، سننے غلط کے بعد، سننے کے بعد آپس میں یہ سرگوشی کرنا کہ بھائی تم جس بندے کی بات مان رہے ہو یہ وہ بندہ ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تینوں حالتوں کو نحن اعلم، ہم جانتے ہیں۔ انظر نبی دیکھ لیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، انہوں نے آپ کے لیے کیسے کیسے لقب تجویز کر لیے ہیں، یعنی کبھی نبی کو مجنون کہتے ہیں، کبھی نبی کو ساحر کہتے ہیں، کبھی نبی کو پاگل کہتے ہیں، کیسے کیسے القابات انہوں نے نبی کے لیے تجویز کر لیجئے۔ اے نبی آپ دیکھ لیجئے، اب جب انہوں نے یہ کام کیے، فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، لہذا اب وہ حق کی راہ کو نہیں پا سکتے۔ نحن عالم، بلا شبہ ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون بہ یستمعون الیہ، جس سبب سے وہ قرآن سن رہے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، إِن يَقُولُ الظَّالِمُونَ، کہ ایک گنہگار ان میں سے کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو بات مان رہے ہو ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انظر نبی دیکھ لیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، انہوں نے کیسے کیسے القابات آپ کے لیے تجویز کر لیے، فضلوا، پھر وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، لہذا اب وہ راہ حق کو پا نہیں سکتے، یعنی اب ایسی گمراہی کا، ان کے اوپر ایسی گمراہی کی مہر لگ گئی کہ اب وہ قیامت تک کسی بھی ہدایت کی راہ کو پا نہیں سکتے۔